بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں، وہ ہے دی کنسیپٹ آف گاڈ ان دی قرآن اینڈ ہولی بائبل، یعنی کہ خدا کا تصور قرآن پاک میں اور بائبل میں کیا ہے، اس پر آج ہم تھوڑی نظر ڈالیں گے۔ تو اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو جو بھی اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں، جو کہ تھا کہ خدا کا تصور بائبل اور قرآن میں۔ پہلے ہم بائبل مقدس سے دیکھیں گے کہ کیا بائبل مقدس ہمیں خدا کے بارے میں کیسا تصور دیتی ہے اور ہمیں وہ خدا کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے دو حصے ہیں، ایک پرانا عہد نامہ ہے اور ایک نیا عہد نامہ ہے، جس کا دوسرا نام ایک عہد عتیق لیا جاتا ہے اور ایک عہد جدید لیا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بائبل کے پہلے حصے اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی کہ پرانا عہد نامے سے دیکھیں گے۔ تو اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ خدا جو ہے کرسچینٹی میں، عیسائیت میں خدا کو بہت ہی زیادہ انہوں نے گرا کر پیش کیا ہے۔ تو اس کے حوالے کے لیے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ پیدائش کا باب، اس پیدائش کی کتاب، اس کا باب نمبر 2 اور آیت نمبر 2 اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا جب یہ زمین و آسمان بنانے سے فارغ ہوا تو اس نے آرام کیا، یعنی کہ خدا تھک گیا تھا تو اس نے آرام کیا۔ یہ بات کتنی ہی عجیب ہے کہ ایک خدا ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے تو وہ کیسے سو سکتا ہے۔ یہ اب جس نے بھی بائبل لکھی ہے وہ یہ خود اس چیز کو سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ خدا کو آرام کروا رہا ہے، کیونکہ خدا کی تو ایسی ذات ہے جس کو نیند نہیں آتی، بالکل بھی اونگ نہیں آتی۔ اگر اس کو اونگ آ جائے تو زمین و آسمان کا نظام سارا وہ درم برم ہو جائے۔ تو اسی طرح ہم اپنے دوسرے حوالے کی طرف چلتے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے یہ پیدائش کی کتاب، اس کا باب نمبر 3 ہے، اور اگر آیت نمبر آپ 8 دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اور انہوں نے خداوند کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ یعنی کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت، یعنی کہ ٹھنڈے وقت کا شام کا وقت متصور کیا جاتا ہے کہ شام کے وقت باغ عدن میں جو ٹہلا کرتا تھا، یعنی کہ باغ عدن میں خدا پھرتا تھا۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیے خدا کتنی توہین کی جا رہی ہے کہ خدا کو ٹھنڈے وقت میں جنت میں چکر لگانے والا بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرے اپنے حوالے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی پیدائش کی کتاب، اس کا باب نمبر 6 ہے، اور اس کی آیت نمبر اگر ہم 5 دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے اس کو مستقبل کا نہیں پتہ۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بائبل کا کیسا خدا ہے جو جس کو مستقبل کا علم نہیں ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، یہ کیسا خدا ہے۔ ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، یہ باب نمبر 6 ہے، اور آیت نمبر اگر ہم 5 دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا تھا، اور خداوند نے کہا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیالات سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ یعنی کہ خدا کو پہلے مستقبل کا نہیں پتا تھا کہ اگر میں انسان کو بناؤں گا تو انسان زمین پر بدی کرے گا اور پھر مجھے غم کرنا پڑے گا۔ یہ بہت ہی بڑی باتیں ہیں جو میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں، لیکن بائبل کا خدا یہ ایک عجیب تصور جو ہے بائبل لکھنے والے دے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا کہ جو ایک خدا کو جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو ساری کل کائنات کو بنانے والا ہے، اس کے بارے میں یہ تصور دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو خدا بتایا گیا ہے یہ قضات کی کتاب میں، ادھر یہ بتایا گیا ہے کہ جو خدا ہے وہ بہت ہی کمزور تھا،
خدا بہت کمزور تھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ آیت دیکھتے ہیں، یہ قضات کی کتاب ہے اور اس کا باب نمبر 1 ہے، اور آیت نمبر اگر آپ 9 سے دیکھتے ہیں تو آگے لکھا ہے، اور خداوند یہودا کے ساتھ تھا، سو اس نے کوہستانیوں کو نکال دیا، پر وادی کے باشندوں کو نہ نکال سکا، کیونکہ ان کے پاس لوہے کے رتھ تھے۔ یعنی کہ جن لوگوں کے پاس لوہے کے رتھ تھے ان کو خدا جو تھا، خداوند تھا، وہ وہاں سے نہ نکال سکا، لیکن ان کے پاس رتھ نہیں تھے لوہے کے، ان سے یعنی کہ جن کے پاس لوہا تھا، اسلحہ تھا، ان کو خدا نہ نکال سکا، اور جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا ان کو خدا نے نکال دیا۔ یعنی کہ یہ خدا کی اتنی توہین کر دی گئی ہے کہ خدا اتنا قادر نہیں ہے کہ وہ رتھ والوں کو نکال سکے۔ اس کے بعد ہم اپنے اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں، تو اگلے حوالے میں اگر ہم دیکھتے تو یہ ہمارے سامنے خروج کی کتاب ہے۔ یعنی کہ اس میں ابھی آپ کو جو خروج کی کتاب بتا رہا ہوں، اس میں یہ ہوگا کہ خدا جو ہے وہ بہت ہی ظالم ہے۔ اس میں خدا کو ایک ظالم کے روپ میں بتایا گیا ہے کہ خدا بہت ہی ظالم ہے، یعنی کہ گناہ کسی کا ہے اور اس کی سزا اور لوگوں کو بھی مل رہی ہے۔ یہ خروج کی کتاب ہے، اس کا باب نمبر 33 ہے، اور آیت نمبر اگر آپ یہ 7 دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے، ہزاروں کے فضل پر کرنے والا، گناہ اور تقصیر خطا وقت کا بچنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا۔ یعنی کہ جو خدا ہے وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ یعنی کہ اس میں یہ سمجھ آتا ہے کہ چلو جس نے مجرم کو جو ہے وہ بالکل بھی معافی نہیں ہے، اس کو قتل کیا جائے، اس کو سزا دی جائے، باپ دادا کی سزا جو ہے وہ بیٹوں کو اور پودوں تک اور تیسری چوتھی پشت تک دینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سمجھ نہیں آئی کہ خدا ادھر اتنا ظالم انہوں نے کیوں بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی آگے چلتے ہیں تو آگے ہمارے سامنے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ خدا اس میں بھی بہت ظالم ہے۔ یہ ایک اور کتاب جس سموئیل 1 ہے، باب نمبر 15 ہے، اور اگر ہم اس کی آیت نمبر 2 سے آگے دیکھتے تو لکھا ہے کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ امالیک نے اسرائیل سے کیا کیا ہے، جب یہ مصر سے نکل کر آئے تھے تو ان کی راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا، سو اب تو جا اور امالیک کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے، ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت اور ننھے بچے، شیر خوار بچے اور چھوٹے بچے اور گائے بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال۔ یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وادی کو قتل کرنا ہے تو سب کو ہی قتل کر دینا ہے۔ چلو نوجوانوں کو تو قتل کرنے کی بات ہے، یہ بوڑھوں کو قتل کرنا، عورتوں کو قتل کرنا، چھوٹے بچوں کو قتل کرنا، شیر خوار دودھ پیتے بچوں کو قتل کرنا، حتیٰ کہ جانوروں تک پر بھی ظلم کرنا، اور جانوروں کو جو نام بتایا گیا ہے کہ گائے ہے، یہ بیل ہے، یہ بھیڑ بکری اونٹ گدھے، ان کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کون سا گناہ کر دیا ہے کہ جو ان کو قتل کیا جا رہا ہے؟ بہت ہی افسوس ہے، یہ جس نے بائبل لکھی ہے یا جو ماننے والے ہیں کہ وہ ذرا خیال نہیں کر رہے کہ یہ کیا آیا کہ یہ خدا کا کلام ہے کہ نہیں، کہ کس طرح کی باتیں جو ہیں اس میں ڈال دی گئی ہیں۔ تو ابھی بھی جو ہے نا وہ اسی بات پر منحصر ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ خدا کی طرف سے نازل ہے، یہ الہامی کتاب ہے، یہ آپ کے سامنے ہی ہے جو اس میں الہام لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم قرآن پاک کی طرف آتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور قرآن پاک ہمیں خدا کے بارے میں کیا تصور دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کیا آپ کے سامنے تیسرا سپارہ ہے، اور اس کی سورت نمبر 2 سورت البقرہ ہے، اور اس میں جو آیت ہے، یہ آیت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جو آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہوئی ہے، آیت نمبر یہ 255 ہے، یعنی کہ 255 آیت نمبر ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ ہی نیند۔ یعنی کہ اسے بتایا جا رہا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے۔ لیکن جب میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ بائبل میں لکھا تھا کہ خدا جو ہے زمین و آسمان بنانے کے بعد 7ویں دن وہ آرام کر رہا ہے، تو وہ مطلب تھک گیا تھا تو وہ آرام کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم قرآن پاک سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر اگر آپ دیکھتے ہیں 255 ہی، تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لکھتا ہے، یعنی کہ بائبل میں آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ جو بائبل کا خدا ہے اس کو بالکل بھی یہ مستقبل کا نہیں پتا کہ کیا ہوگا، کیونکہ جو پیدائش کی کتاب کا حوالہ میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ پیدائش کی کتاب ہے، اس کا باب نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 5 اور 6 اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں لکھا تھا کہ خدا نے جب دیکھا کہ زمین پر بدی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو وہ اپنے دل میں ملول کرنے لگے. لیکن اگر آپ قرآن پاک میں دیکھتے تو آپ کو قرآن پاک میں ملتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی کہ لکھا ہے کہ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی کہ جو ہو چکا ہے یا جو سامنے ہے اللہ تعالیٰ کی، یا جو اس کے بعد ہونے والا ہے وہ اس کے علم میں ہے. اور لکھا ہے کہ اور اس کے علم میں ہے، کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک کا اور بھی ریفرنس ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں لکھا ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی، اور جو ہونے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کے بعد اب اگلے حوالے کی طرف آتے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بائبل کے خدا کی طرح کمزور نہیں ہے کہ جس قوم کے پاس لوہے کے رت تھے تو وہ ان کو وہاں سے نہ نکال سکے، جن کے پاس لوہے کے رت تھے ان کو نہیں نکال سکا، اور جو بغیر رتھوں کے تھے کوہستانیوں کو وہاں سے نکال دیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے 28واں سپارہ ہے اور اس کی سورۃ الحشر ہے، اور اس کی آیت نمبر اگر آپ 7 دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ یقینا اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی اگر کوئی بندہ اس طرح کی برائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ صرف اسی کو اس کا عذاب دے گا. اس کے بعد ہم اپنے اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے. اگر اللہ تعالیٰ بخشنے پہ آئے تو وہ بخشنے والا بھی ہے. یہ آپ کا سامنے 28واں سپارہ یہ سورۃ تغابن ہے اور اس کی آیت نمبر اگر آپ 14 دیکھتے ہیں تو لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربان بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ بائبل کا خدا ظالم ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں تو بائبل میں یہ جو آپ کو میں نے ایک حوالہ بتایا تھا کہ خروج کی کتاب اس کا باب نمبر 34 آیت نمبر 7 میں لکھا تھا کہ جو مجرم ہے اس کو سزا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اور اس کی سزا اس کی تیسری چوتھی پشت تک دیتا رہے گا. لیکن اس میں یہ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ پارہ نمبر 27 ہے اور پارہ نمبر 27 اور سورۃ النجم ہے اور آیت نمبر اگر آپ اس کی 38 دیکھتے ہیں 38 آیت نمبر دیکھتے ہیں تو اس میں یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ جو شخص گناہ کرے گا، جو برائی کرے گا وہی اس کا بوجھ اٹھائے گی، کسی اور کو کسی کا گناہ کا سزا نہیں دی جائے گی. اس کے بعد ہم اپنے آتے ہیں بائبل میں کہ دوسرا حصہ جو تھا یعنی کہ جو کہ عہد جدید ہے اس کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کی ذات ہی نہیں ہے اور ایک انسان یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا گیا ہے اور عیسائیوں کے نظریے کے مطابق ان کو خدا کا بیٹا بھی بنا دیا گیا ہے اور وہ خود بھی ان کو خدا بنا دیا گیا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو میرے اسی چینل پہ دیکھیں تو ایک ویڈیو آپ کو مل جائے گی جو جیزس از مین کے نام سے تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک انسان تھے، وہ خدا نہیں تھے. تو اس میں نئے عہد نامے میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا گیا ہے، یعنی کہ پہلے تو یہ آپ کے سامنے حوالہ جس میں لکھا گیا کہ خدا مجسم ہوا، یعنی کہ خدا پہلے خدا کا کوئی جسم نہیں تھا، اس کے بعد خدا جو ہے نا وہ اس نے جسم لیا ہے اور وہ جسم لے کے سامنے آیا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس اور بھی ایسی باتیں بہت لکھی ہوئی ہیں کہ خدا نے جسم لیا. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ خدا کو پکڑ لیا گیا اور اس کے بعد یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو رہی ہے. وفات کا تذکرہ آپ کو بائبل کی کتاب انجیل متی میں مل جائے گا. انجیل متی باب 27 اور فقرہ نمبر جو ہے نا اس کا 45 میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کچھ میں لکھا گیا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ سولی دے کے جو ہے نا وہ مار دیا گیا تھا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو دفن بھی کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کا انجیل متی باب نمبر 27 اور فقرہ نمبر 64 اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دفن بھی کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ 3 دن تک عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قبر میں رہے، یعنی کہ 3 دن تک نئے عہد نامے کا نیو ٹیسٹمنٹ کا خدا 3 دن تک مرا رہا. یعنی کہ یہ کیسا خدا ہے جس کو مار بھی دیا گیا ہے. تو یہ تھے کچھ آج کی ویڈیو جو میں نے سوچا کہ آپ کو ان تقابل کر کے بتایا جائے، کیونکہ اس چینل کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو دو یہ عیسائیت میں اور اسلام میں جو ہے وہ تقابل کیا جائے. تو میں سوچا کہ آپ کو ایک ویڈیو اور بنا کے بتا دی جائے. تو یہ تو تھی ناظرین آج کی ویڈیو. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اور انشاءاللہ میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کریں تاکہ یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو سکے. اب میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.